بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے دوست، احباب اور سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام محمد ندیم اشرف ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے، رشتہ دار سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ انزائٹی، ڈپریشن اور سٹریس کے حل کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، اور یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں، صرف 5 سے 7 منٹ تک کی ہوتی ہے۔ تو اس میں صرف اور صرف میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ پوائنٹ بتاؤں جس سے آپ نے اس پریشانی سے، انزائٹی سے، ڈپریشن سے آپ نے باہر نکلنا ہے۔ اور میری کوشش رہی ہے کہ ہر روز نئے سے نئے طریقے اور نئے سے نئے آئیڈیاز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پچھلی دفعہ جو میں نے اپنا ویلاگ بنایا تھا اس میں نے آپ کو لا آف اٹریکشن کے بارے میں بتایا تھا کہ لا آف اٹریکشن کہتی ہے کہ ایک لامحدود قوت ہے جس کے ساتھ آپ کو ٹیون ہونا ہے، اور وہ لامحدود قوت جو ہے وہی آپ کو اس پریشانی سے اور اس مسئلے سے باہر نکالے گی۔ اور دوسرا میں نے بتایا تھا کہ رات کو سونے سے 5 منٹ پہلے آپ نے پازیٹیو تھنک کرنی ہے، اور اس پازیٹیو تھنک میں آپ نے اتنا اپنے دماغ کو ریلیکس کر کے اچھا سوچنا ہے تاکہ آپ کے دماغ سے نکلی ہوئی فریکوینسی جو ہے وہ جا کے اس دوسری فریکوینسی کو ٹچ کرے یونیورس میں، اور آگے اس کا جو ہے وہ آپ کو رپلائی ملے۔ تو آج میں جو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، پھر کوئی 3 طریقے ہیں اس سے باہر نکلنے کے۔ سب سے پہلے جو ایک طریقہ ہے وہ ہے آپ اپنے دماغ کو پرسکون رکھیں، یعنی کہ کوئی بھی پریشانی ہے، ہم جانتے ہیں کہ پریشانی جو ہے وہ ہائی پریشر سے آتی ہے، اور اس کو کیا کرنا ہے کہ جب وہ ہائی پریشر کے ساتھ آئے گی تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے، یہ اتنا نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ لانگ ٹرم چلتا ہے، نہیں، یہ صرف 1 منٹ اور 2 منٹ کا اس کا دورانیہ ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو بڑے پرسکون اس ٹائم آپ کو رہنا ضروری ہے۔ اور دوسرا ہے عبادت میں دل لگانا یا عبادت کی عادت ڈالنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے بڑے اچھے نام ہیں، 99 نام، اس میں سے کوئی ایک نام آپ چوز کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے بہت پڑھتے جائیں، اور کچھ نہیں تو آپ کم از کم استغفر اللہ کی تسبیح ہی پڑھتے جائیں۔ کیوں؟ آج کل ڈیجیٹل ایک تسبیح آئی ہے، وہ جو انگلی میں ڈال کے اور اس کے اوپر ایک بٹن ہوتا ہے، آپ پڑھتے جائیں اور وہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے، آپ پڑھتے جائیں استغفر اللہ، اور پھر اس کا آپ نظارہ دیکھیں۔ اور تیسری جو ہے کہ پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ کہ پریشان انسان کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو انسان کی اپنی پریشانی، دوسری اپنے رشتہ دار بہن بھائی کی پریشانی یا ان کے کام کی پریشانی، اگر وہ فری ہیں، فارغ ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، اور جو آج کل ہمارے پاکستان میں بڑا کریٹیکل مشکل مسئلہ چل رہا ہے مہنگائی کا، اس کی وجہ سے پریشانی۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ پریشانی جو ہے ہوتی ضرور ہے، لیکن آیا کہ یہ اس پریشانی کو اپنے اوپر سوار کرنا چاہیے، یا کہ آیا کہ اس کو آپ باہر نکلنا ہے، اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ تو ابھی جو میں آج آپ کے لیے 3 پوائنٹ لے کے آیا ہوں وہ ہے، ایک تو آپ نے پریشانی کی سچویشن میں، صورتحال میں پرسکون رہنا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے عبادت میں دل لگانا ہے، عبادت کی عادت ڈالنی ہے،
خواہ آپ ایک لفظ ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ استغفار کی تسبیح کرتے رہیں۔ اور تیسرا جو ہے کہ پریشان ہونا جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں۔ اس کے ساتھ میں ایک اور آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے جب آپ سوئیں تو اپنی ساری پریشانی کا جائزہ لیجیے۔ اپنے جو ہے اپنے دماغ کو پرسکون رکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ آج جو ہے وہ میرا دن کیسا گزرا، اور آج جو ہے میں نے مطلب کیا کام کیا، اور آنکھیں بند کر کے کچھ اچھا سوچیں۔ اس طرح سوچیں کہ میں جس مقصد کے لیے آپ پریشان ہیں یہ سوچتے جائیں کہ وہ مقصد میرا حل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں اور وہ کام بھی الحمدللہ سیدھا ہو رہا ہے، اور میں جو ہے آہستہ آہستہ بالکل ریلیکس ہو رہا ہوں، اور میں نے اپنی پریشانیاں جو ہیں میرے دماغ کے اندر جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ ساری میں نے باہر پھینک دی ہیں، اور الحمدللہ میں پرسکون ہو گیا ہوں۔ یہ آپ نے ایک عمل لازمی کرنا ہے۔ اور ڈر اور خوف جو ہے کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، یہ ہماری خود کی پیدا کی ہوئی ہے، ہمارے دماغ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے۔ یہ یقین جو ہے ایک وقت آئے گا کہ آپ کے خوف پر قابو پا لے گا۔ جیسے جیسے آپ کا یقین پختہ ہوتا جائے گا، یہ ڈر اور خوف کے لیے کوئی جگہ آپ کے دماغ میں نہیں بچے گی۔ تو اس لیے آپ خدا را ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں، آپ اپنے لیے سوچیں، اپنے گھر والوں کے لیے سوچیں، اور ان زندگیوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ کے والدین، آپ کے بیوی، بچے، رشتہ دار، احباب، دوست۔ تو یہ پریشانی، یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن اس وقت خطرناک حد تک جاتی ہے جب آپ اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب آپ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن یاد رکھنا ہے آج کے 3 جو ہیں جو میں نے بتائے ہیں اس پہ عمل ضرور کرنا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات کریں گے اگلے ویلاگ میں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔